السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، جمادی الثانی کی 5 تاریخ عارف باللہ، شہنشاہ معرفت حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی، جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشہور ہے، ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے دل نے چاہا کہ آپ کی حیات کے اہم گوشے آپ تک پہنچائے جائیں، تاکہ ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی پیر کی صحیح معرفت، پیر کی سچی محبت اور پیر کی محبت کے ذریعے سے اللہ رسول کی محبت اور زیادہ سے زیادہ الفت نصیب فرمائے اور دین سے محبت عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام محمد تھا اور لقب جلال الدین رومی، اور آپ مشہور ہیں مولائی روم سے، مولانا روم سے۔ آج بھی کونیا ترکی میں جب بھی مولانا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مولانا روم ہی ہوتے ہیں، اور آپ کا نسب جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب سے 7 واسطوں سے مل جاتا ہے۔ آپ صدیقی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا کا نام بھی محمد تھا، والد صاحب کا نام بھی محمد تھا، اور سب کے سب علم کہ وہ آفتاب و مہتاب تھے اپنے اپنے زمانے کے۔ خاص کر کے آپ کے والد ماجد حضرت محمد بہاؤالدین ولد، جو بلخ کے رہنے والے تھے، اور ان کا مقام اتنا اونچا تھا علم و فضل کے، وہ آفتاب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سلطان العلماء کا لقب عطا فرمایا تھا۔ پورے خراسان میں آپ لوگوں کے لیے مرجع خلائق تھے۔ اس وقت سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی حکومت تھی۔ وہ بھی حضرت شیخ بہاؤالدین سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا تھا، زیادہ تر آپ سے ملاقات کے لیے آتا، اور سلطان العلماء کی اس مجلس میں علماء، فضلاء اور عوام کی ہمیشہ بھیڑ رہتی تھی، جس کی بنیاد پر حاسدین بھی ہو گئے، چیمی گویاں کرنے والے بھی ہو گئے، چونکہ ان ظاہر بھی علماء کی دکانداری پر خطرہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت سلطان العلماء شیخ بہاؤالدین ولد مولانا جلال الدین رومی کے والد صاحب کے حوالے سے علاء الدین خوارزم شاہ کے کان بھرے جانے لگے۔ ایک دن وہ خود ملاقات کے لیے آیا، اور وہاں پر جو لوگوں کی بھیڑ اور عقیدت اور محبت دیکھی، یہ دیکھ کر کے ایک عالم نے خوارزم شاہ سے کہا کہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو یہ سلطنت کے معاملے کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ بولے کیا کیا جائے؟ بولے ان کا کوئی راستہ کیا جائے۔ تو علاء الدین خوارزم شاہ نے حضرت سلطان العلماء شیخ بہاؤالدین کو اپنی سلطنت کی کنجیاں بھیجی اور کہلوایا کہ سب کچھ تو آپ کے پاس ہی ہے، صرف میرے پاس چابیاں رہ گئی ہیں، وہ بھی آپ قبول فرما لیں۔
حضرت سلطان العلماء مولانا رومی کے والد صاحب سمجھ گئے اور فرمایا کہ فقیر کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں ایک فقیرانہ درویشانہ زندگی گزارتا ہوں۔ چابیاں بھیج دی اور پھر اعلان فرما دیا کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد میں نکلتا ہوں، جس سے ملک میں افراتفری ہو گئی۔ لوگوں نے بہت زور دیا خوارزم شاہ کے پاس، وہ خود آیا اور کہنے لگا کہ معاف کیجیے اور آپ یہاں رک جائیے۔ آپ نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ چپکے سے نکل جائیے۔ جمعہ پڑھایا اور آپ دوسرے دن چپکے سے نکل گئے وہاں سے بغداد، اور یہ سب ہوتے ہوئے نشاپور پہنچے۔ نشاپور حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عمر تھی وہ 6 سال کی تھی۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار صاحب تذکرۃ الاولیاء، انہوں نے حضرت مولانا روم کو دیکھا تو فوراً فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہت صاحب اکمال ہے، اس کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھے گا، اور آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ اور کہا سلطان العلماء حضرت بہاؤالدین سے کہ اس صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتنا، ایک زمانہ ہوگا کہ لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ اور سلطان العلماء حضرت شیخ بہاؤالدین نے شیخ فرید الدین عطار کو اپنی مثنوی اسرار نامہ پڑھنے کے لیے دی، جو بہت زیادہ وہ پسند کرتے تھے، مگر حضرت مولانا روم کی معرفت کی جو تکمیل ہے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، ان کی صحبت سے ہوئی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گرد عطار گشت مولانا شربت از دست شمس بودش نوش۔ اگرچہ مولانا روم خواجہ فرید الدین عطار کے گرد و پیش رہے، لیکن جو معرفت کا شربت ہے وہ حضرت شمس تبریز سے ملا۔ سلطان العلماء حضرت شیخ بہاؤالدین نشاپور سے بغداد پہنچے، وہاں سے قیام کرنے کے بعد حج بیت اللہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ قافلہ دمشق سے ہوتا ہوا ملاتیا پہنچا، وہاں سے آذربائیجان، اور پھر ایک دن شیخ بہاؤالدین سلطان العلماء کی شہرت ہوتے ہوتے کونیا جو ترکی میں ہے، اور ترکی کا جو آج استنبول ہے وہاں سے 700 کلومیٹر جہاں مولانا روم کا مزار شریف ہے، وہاں علاؤالدین قیقباد کی حکومت تھی۔ اس نے آپ کا چرچا بہت سنا تھا، اس نے کہنا بھیجا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور شیخ بہاؤالدین سلطان العلماء علاؤالدین قیقباد کی دعوت پر کونیا پہنچے۔ بہت شاندار طریقے سے اس نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو وہیں ٹھہرایا۔ اس کے بعد حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم ہونے لگی۔ آپ نے کئی جگہ کا سفر کیا، کرتے کرتے پھر کونیا پہنچے، وہاں اپنے مدرسہ شروع کیا۔ وہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی شہرت ہوئی، وہ اپنے علم کے دریا بہائے کہ اندازہ لگائیں کہ آج بھی مولانا کہنے سے سب کا ذہن پوری ترکی میں ان کی طرف جاتا ہے۔ ہر وقت طلباء کی، علماء کی آپ کے ارد گرد بھیڑ رہتی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابتدائی زمانہ کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب آپ 6 سال کی عمر کے تھے، اس زمانے میں ایک مرتبہ جب ایک جمعہ کا دن تھا اور ایک چھت پر تھے، اس وقت بچوں نے کہا کہ چلو
सामने वाली जो छत है उस छत को फलांग ले, कूद जाएं। तो आपने फरमाया, मौलाना रूम जो 6 साल की उम्र है, फरमाया ये तो जानवरों का तरीका है, बंदरों का है जो एक दूसरे छत पे जाते रहते हैं। अगर हिम्मत है तो फिर इस तरीके से किया जाए। और यह कहकर के भी आप आसमान की तरफ उड़ने लगे और गायब हो गए। अब बच्चे परेशान इधर उधर होने लगे और फिर मौलाना रूम अचानक ज़ाहिर हो गए। फरमाया, जब तुमसे मैं बात कर रहा था उस वक्त फरिश्ते मुझे दिखे और उन्होंने मुझे उठा लिया। ये तो 6 साल की उम्र में आपकी बातिन का ये हाल है, सुभान अल्लाह। मगर असल में जो किनारा मिलता है वो किसी मल्लाह से मिलता है। हाँ, कोई कश्ती चलाने वाला ऐसा मिल जाए जो मंजिल तक पहुंचा दे। मौलाना रूम की मजलिस सजी हुई है और हज़रत शम्स तबरेज़, सुभान अल्लाह, शहंशाह मारिफत, वो शख्सियत थे, इंशाल्लाह उनके हवाले से भी कभी गुफ्तगू करूंगा, कि 30 से 40 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत में जिन्हें खाने पीने का होश नहीं था। और हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह का सीना वो मारिफत का गंजीना था। आप किसी को ये देना चाहते थे, इस देने के लिए आपने जगह जगह का सफ़र किया, हर तरफ जाते, मुसाफिर बन के रुकते, आप इज़ार बंद सीते और उसी को जो है बेच करके अपना गुजारा चलाते। इस तरीके से जगह जगह गए। एक दिन आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया, तुम्हें जिसकी तलाश है वो रूम में है, कोनिया चले जाओ, वहां एक दिल जला है, एक दिया है और उसे एक जो है शम्स की ज़रूरत है, उसे एक रोशनी की ज़रूरत है, वो चमक उठेगा दिया। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ये सुन करके वहाँ पहुँचे। वहाँ एक सराय में, मुसाफिर खाने में रुके और फिर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मजलिस सजी हुई थी। आप इल्म के दरिया बहा रहे थे, पहुँच गए। एक फ़कीराना अंदाज था, दुर्वेशाना लिबास था, जाके बैठ गए, इधर उधर देखने लगे। किताबों को देखकर आपने फरमाया, ये चीज़ ये क्या है? मौलाना रूम ने जब उनकी हुलिये को देखा, कहा दुर्वेश है, फ़कीर है, कहा ये वो चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आएगी, ये वो काम है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। हज़रत शम्स तबरेज़ ने वो किताब उठाई, बगल में जो हौज़ था उसमें डाल दी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनकी मेहनतों से ये किताब वजूद में आई थी, बड़े परेशान हुए, कहने लगे ये आपने क्या किया, ये क्या है? कहा ये वो है जो आपकी समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ की तू न दानी, ये वो काम है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। अब मौलाना जब घबरा गए तो हज़रत शम्स तबरेज़ ने हाथ डाला, वो किताबें निकाली तो पानी में होने के बावजूद एक हर्फ भी नहीं मिटा और सूखी की सूखी निकली। और ये देख करके हज़रत शम्स तबरेज़ तो रवाना होने लगी और मौलाना रूम दीवाना हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। फरमाने लगे, सद किताब सद वर्करा दरनार कुन, रोए खुदरा जानी बे दिल तार कुन। सैकड़ों किताबें, सैकड़ों औराक सब जो है आग में डालो और अपनी तवज्जो अपने जो है शेख की तरफ कर दो। अब मौलाना की महफिलें सुनी हो गई, अब दर्स व तदरीस, वाद व नसीहत की महफिल बंद हो गई। अब दीवानावार हज़रत शम्स तबरेज़ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और एक रिवायत में है कि 6 महीने तक हज़रत शम्स तबरेज़ के साथ ऐसे ही मुजाहिदों में रहे और मारिफत का जाम पीते रहे। मौलाना के जो उशाक थे, मौलाना के जो तलबा थे,
گھر کے لوگ تھے سب پریشان ہو گئے اور حضرت شمس تبریز کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی. ہوتے ہوتے جب حضرت شمس تبریز نے دیکھا کہ کہیں یہ فتنہ نہ ہو جائے, کہیں فساد نہ قائم ہو جائے, تو ایک دن چپکے سے نکل گئے. 1.25 سال تک وہاں رہے اور چپکے سے نکل گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واعظ و نصیحت اور درس کی محفل تو چھوڑ دی تھی, مگر اس عالم میں کچھ خاص لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے. حضرت شمس تبریز چلے گئے تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب تو بہت اچھا ہوگا, اب مولانا روم ہماری طرف پھر سے متوجہ ہو جائیں گے. مگر ہوا اس کا الٹا. ہوا یہ کہ حضرت مولانا روم اب بالکل گوشہ نشین ہو گئے. اب جو دیکھتے تھے اس میں انہیں پیر کی یاد ستاتی تھی. اسی عالم میں اشعار نکلتے تھے, ہم مثنوی کی شکل اختیار کرتے تھے. کبھی بانسری کو دیکھا اور اس کے بجنے کی آواز آئی, اس میں سارا معاملہ پیر کی جدائی اور سارے عشق و محبت میں اشعار کہہ دیا. کبھی کسی پرندے کو دیکھا, کبھی کس کو دیکھا, بس ہر وقت وہی معاملات اور معرفت کے اشعار زبان سے نکلتے رہتے تھے. حالت یہ ہوئی کہ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ شمس تبریز چلے جائیں اور مولانا روم پھر سے ہمیں پڑھانے لگے, اب وہ اور محروم ہو گئے, اب پریشان ہوئے. یہاں تک کہ حضرت شمس تبریز کا خط ایک دن اچانک آیا اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ چراغ روشن ہوا. دمشق میں تھے حضرت شمس تبریز, اپنے بڑے صاحبزادے سلطان ولد کو جو ہے بھیجا اور وہ جا کر کے بہت سارے لوگوں کو لے گئے. حضرت شمس تبریز سے ملاقات ہوئی, بڑے عزت و احترام کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ لے آئے. مولانا روم کو معلوم ہوا, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آگے چل کر کے استقبال کیا. پھر مجلسیں سجنے لگیں, پھر مولانا دیوانے ہو گئے اور پھر وہیں حضرت شمس تبریز کی شادی ہوئی. مولانا روم نے اپنے گھر کے پاس ہی انہیں ایک خیمہ قائم کر دیا. مولانا روم کا جو ایک لڑکا تھا وہ حضرت شمس تبریز سے وہ رکھنے لگا اور حضرت شمس تبریز کو جو خیمہ دیا تھا اسی خیمے سے آنے جانے لگا. حضرت شمس تبریز نے 2-3 مرتبہ تو ایسے ہی سمجھایا, مگر مولانا روم کا جو لڑکا تھا علاء الدین ولد, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور لوگ بھی کچھ لوگ رکھتے تھے حسد, وہ کہنے لگے مکان تمہارا, زمین تمہاری, یہ باہر کا آدمی اس طرح قبضہ کر لے کہ وہاں سے تمہیں گزرنے بھی نہ دے. اب یہ بات ہوتے ہوتے بہت زیادہ چرچا کا سبب بنی اور پھر چمی گوئیاں ہونے لگی. حضرت شمس تبریز نے پہلے تو حضرت مولانا روم کی محبت میں اسے درگزر کیا, مگر جب معاملہ حد سے گزر گیا تو سلطان ولد سے, جو مولانا روم کے بڑے لڑکے تھے, ان سے بیان کیا. ان لوگوں نے یہ حرکتیں معلوم کی اور لوگوں کو سمجھایا. مولانا روم بھی اس سے بے خبر نہیں تھے, انہوں نے بھی اپنے بعض غزلوں میں اس کو اشارتاً ذکر کیا, مگر لوگ سمجھ نہیں پائے. مولانا روم نے اشعار میں ان سے اس حرکت سے باز رہنے کی سماجت بھی کی, مگر پھر بھی لوگ باز نہیں آئے. تو ایک دن حضرت شمس تبریز ایسے غائب ہوئے کہ پھر پتہ نہیں چلا, بغیر کہیں نکل گئے. مولانا جب صبح کے مدرسے تشریف لائے اور حضرت شمس تبریز کو گھر میں نہ دیکھا تو چینک اٹھے اور سلطان ولد کے پاس آئے. ان سے پوچھا. پھر 3 دن ہر طرف آدمی پھیلائے, ادھر گئے ادھر گئے, مگر کہیں حضرت شمس تبریز کا پتہ نہ چلا. حضرت شمس تبریز کے غائب ہو جانے کے بعد مولانا روم اب جو ہے اور زیادہ تنہائی پسند ہو گئے. مولانا روم اب اور زیادہ جو ہے پیر کی محبت میں ڈوبے رہنے لگے, اسی میں اشعار زبان سے نکلتے اور ہوتے ہوتے پھر
ایک دن مولانا روم دمشق پہنچے، وہاں جا کر کے خوب تلاشا، مگر حضرت شمس تبریز کا کچھ پتہ نہ چلا، اور بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، مگر اب کی حضرت شمس تبریز کا کچھ ایسا فیض ہوا، ایسا فیض ہوا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محسوس کرنے لگے کہ جو کچھ حضرت شمس تبریز کے اندر ہے وہ مولانا روم میں آ گیا ہے۔ اب واپس پورنیہ تشریف لائے، اور اس مرتبہ یہ خیال کر کے کہ خود میں عین شمس ہوں، اب شمس کی جستجو نہ رہی، اور اس انداز سے ہو گئے کہ تم من شدی، من تو شدی، تا نکس گویت من دیگرم تو دیگری، کہ ہاں میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں اور تو ہے، بلکہ دونوں ایک ہو گئے۔ مولوی ہرگیز نشود، مولائی روم تا غلام شمس تبریزی نشود۔ ہاں مولائی روم جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں ہوا تب تک مولوی نہیں ہوا۔ اور وہ معرفت کے دریا بہائے اس عالم نے کہ آج مثنوی شریف جس کے تعلق سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مثنوی و معنوی و پہلوی، ہشت قرآن از زبان پہلوی، کہا جو ہے یہ مثنوی شریف مولانا روم کی یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں فارسی زبان میں قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی مثالوں سے مولانا روم نے آخرت کو سمجھایا، معرفت کو سمجھایا، پیر کی محبت کو سمجھایا، وصل و فراق کو سمجھایا، زہد و قناعت کو سمجھایا۔ سبحان اللہ، مثنوی کے بغیر جو ہے تصوف یہ ادھورا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پیر سے اگر سچی لگن ہو ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے دین گئے ہیں، اور ایسے جو ہے چراغ، سبحان اللہ، کہ جب کمرے سے باہر نکلے خاتم الاکابر سیدنا شاہ رسول احمدی اور اعلیٰ حضرت، تو پیر کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا احمد رضا کون ہے اور آل رسول کون ہے، صرف داڑھی سے فرق ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دن آپ نے خلافت و اجازت عطا فرما کے فرمایا کہ چشم و چراغ خاندان برکات، حضرت نوری میاں کہتے ہیں، یہ پیر سے اگر سچی لگن ہو تو ایک دن پیر کے سینے سے معرفت کا گنجینہ مرید کے سینے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیر سے سچی محبت عطا فرمائے، فیض و برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔